ایام نے حج دے کہڑے ایام نے حج نے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انساناں اُتے اپنے واسطے انساناں اُتے اپنے واسطے اللہ کی رضا حاصل کرنے واسطے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے واسطے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کرنے واسطے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور محبت حاصل کرنے واسطے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ انساناں واسطے اللہ نے اپنی رضا حاصل کرنے کی خاطر حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اپنے گھر دا حج فرض قرار دے دیتا، لازم قرار دے دیتا صرف انہاں لوگوں تے جنہوں نے استطاعت بخشی ہوئی، جنہوں نے طاقت بخشی ہوئی، جسمانی بھی مالی بھی طاقت بخشی ہے، انہوں نے استطاعت والے کہا جاتا ہے، اور جہے استطاعت والے نے انہوں نے اللہ کی طرف حج کیے فرض ہے کہ وہ اللہ واسطے جا کے اللہ کے گھر کا طواف کرن، اللہ کے گھر کی زیارت کرن، مینا عرفات مزدلفہ دی حاضریاں دین، اور جس طرح کے احکامات حج نے انہوں کو بخوبی محنت اور ذوق شوق نال ادا کرن تاکہ اللہ پاک انہوں سے راضی ہو جائے، انہوں کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جس نے اس حکم تو انکاری کی تھی اور اس حکم دی لاپرواہی کی تھی، اس حکم دی بے قدری کی تھی، وہ مال بچاون دی خاطر کی تھی تاں، جان بچاون دی خاطر کی تھی تاں، وقت بچاون دی خاطر کی تھی تاں، کسی بھی وجہ نال بغیر کسی شرعی عذر تو جان بوجھ کے اس تو لاپرواہی کی تھی اور اس کا انکاری ہو گیا، تو یہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ سارے جہانوں تو غنی بے پرواہ ہے، سارے جہانوں تو غنی اور بے پرواہ ہے، انہوں کسی شے دی کوئی قدر نہیں، کسی شے دی کوئی فکر نہیں، کسی شے دی کوئی پرواہ نہیں، کسی شے دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آتا ہے ساری کائنات رل کے اللہ پاک کو یاد کرے اور اس کو مننے اور ان کے احکامات کی پابندی کرے، ان کی شان سے ذرہ برابر بڑائی پیدا نہیں ہوتی۔ ساری کائنات مل کے اللہ پاک کی مخالف ہو جائے معاذ اللہ نعوذ باللہ، اس سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روح گردانی کرن اور خدا کے وجود کا انکار کر دینا، اس دے الہ اور معبود نہ بندن، ساری مخلوقات انکاری ہونے باوجود مخالف ہونے باوجود اس کی شان کی کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ مسئلہ سمجھ گئی تھی؟ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جن نے جان بوجھ کے لاپرواہی برتی انکاری ہو گیا، تو یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے تو بے پرواہ اور غنی ہے، بے نیاز ہے، ان کی کوئی پرواہ نہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہن ان کا معنی اور مفہوم سمجھنے واسطے حدیث مبارکہ کی طرف جانا پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص سے حج ہویا فرض اور انہیں جان بوجھ کے ادا نہ کیتا، جان بوجھ کے ادا نہ کیتا، اللہ تعالیٰ کو اس گل کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ پاک کو اس گل کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بندہ یہودی ہو کے مرتا ہے کہ عیسائی ہو کر مرتا ہے، یہودی ہو کے مرتا ہے کہ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تقیمہ،
اللہ تعالیٰ سارے جانا تو غنی ہے، صرف یہ نہیں کہ سارے جانا تو غنی ہے، بلکہ وہ جڑا بندہ اج فرض ہو جان کے باوجود اج فرض ہو جان کے باوجود جان بوجھ کے استطاعت ہر طرح کی شرائط پوریا ہونے کے باوجود جان بوجھ کے اپنی مال جان یا اپنی جڑا ہے وہ وقت کو بچاؤ کی خاطر کئی بندے کو پیسہ بہت ہوتا ہے، مال بہت زیادہ ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ ہوتا ہے، انہیں پوچھو کہ حج کرن کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، سارا دل تک کرتا حج کرن جانتے، پر سارے جائے روزانہ لاکھاں روپئے کا نقصان ہوتا ہے، روزانہ لاکھاں روپئے کا نقصان، اور یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہوتا، روزانہ کی بنیاد سے جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کی خاطر حج نو چھڑ دینا، فرض نو چھڑ دینا اور اللہ کے حکم کی لاپرواہی کرنا۔ ایک انسانیت نہیں ہے اور ایسی صورتحال جب پیدا ہو جائے کہ بندہ استطاعت کے باوجود لاپرواہی کرے اور حج واسطے نہ جائے، اللہ تعالیٰ اس گل تو غنی ہے، تو مسلمان رہ جاتا ہے کہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان رہ جاتا ہے کہ وہ جتنے ہور بے شمار حج کے فوائد ہوں برکتاں بے شمار برکتاں نے انہاں سارے دے وچ سب نال بڑی، سب نالوں اعلیٰ، سب نالوں عرفہ فضیلت یہ ہیگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان نال جس حج قبول فرماتا ہے ان کے گناہوں کو مکمل طور پر بخش دیتا ہے، گناہوں کو مکمل طور پر بخش دیتا ہے، شیشہ مغفرت فرما ہے کہ حدیث پاک چاہتا ہے کہ حج مبرور دی جزا، حج مبرور دی سوائے جنت تو کچھ نہیں، سوائے جنت تو کچھ نہیں، سوائے جنت تو کچھ نہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج کر کے جس نے بندہ لوٹتا ہے، پتہ ہے حج کر کے کس نے لوٹتا ہے؟ 9 ذوالحجہ نو وقوف عرفہ کر کے جدوں نکل آتا ہے نا شام نو عرفات وچوں رات مزدلفہ دے اندر گزارتا ہے، وہ حاجی ہو کے آ گیا، کی ہو کے حاجی ہو گیا۔ بزرگان دین نے لکھا ہے انہوں واسطے جائز نہیں ہے، انہوں واسطے کہ وہ یہ گل کرنی تو بڑی دور کی گل ہے، سوچے گی میرے ذمے کوئی گناہ باقی ہے، اس گل کو سوچے گی کہ میری کوشش مغفرت نہیں ہوئی، اس گل کا تصور بھی کرے دل دے وچ میرے اللہ نے میرے معاف نہیں کیتا، یہ اندے واسطے ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور اس لیے حج کر کے آ گیا مزدلفہ پہنچ گیا، رات نے گزار لی مزدلفہ سے جا رات گزارتا ہے، اس یقین دے نال باقی مناسک حج ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جس ویلے یہ خیال اور یقین پیدا ہو گیا کہ میرے اللہ نے انہیں معاف کر دیتا ہے، اس تو بعد پھر اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارے، بہترین طریقے سے گزارے، سنت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی۔ جس نے اس گل کو پہچان لیا اور اس گل کی قدر کر لی، ان کا حج اللہ کے فضل مبرور ہے، حج مقبول ہے اور ان کا بہت فائدہ آخر دم تک نصیب ہو گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ آ کے اس گل کو بھول گیا،
میرے اللہ نے مجھے بخش دیا، ہوں میں لاپرواہی نہیں کرنی، ہوں میں لاپرواہی نہیں کرنی، پھر آئندہ زندگی دی لاپرواہیاں آپ کوتاہیاں نہیں ہوں انہوں بہت بڑے نقصان کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اور ان کے وچ ایک گل یہ بھی بے شمار بہت اللہ نے فضیلتاں نے برکتاں نے بے شمار اندر نقاط موجود ہیں، لیکن ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ جڑی اللہ تعالیٰ سارے کی بخشش فرما دیتا نا، ان کے اندر ایک گل یہ بھی موجود ہے کہ اس مجلس اور اس محفل کے اس بہت بڑے اجتماع کے اندر، بہت بڑے اجتماع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے نیک اور برگزیدہ اور عالی شان بندے جڑے بڑے درجے کے اولیاء اس کے محبوبان ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی مجلس اور صحبت جڑا وقت گزارنے والا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب نے فرمایا کہ کبھی بد وقت نہیں رہے۔ وہ 5 دن جڑے حج دے نے انہوں 5 دنوں انہوں نیک لوگ جنہوں کے بارے بندے کو پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے مشہور بندے اور ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور پیر مشائخ اور ہوتے ہیں، لیکن جن اللہ نے ہاں بڑے محبوب اور جڑے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کی وجہ سے لوگوں نے بخشش دی ہوتے ہیں۔ اولیاء تحت الرائی، اولیاء تحت الرائی، میرے جڑے اپنے اولیاء نے نا، میرے اپنے بندے وہ میری کماں دے تھلے لگے ہوئے، میری کماں دے تھلے چھپے ہوئے، وہ جڑے چھپے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ بڑے کمال دے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے کتنے ہوتے ہیں انہوں نے فیض اور برکت پورے عالم میں ملتا ہے۔ وہ جی اولیاء تحت قبائی والے بزرگ نے نا بے شمار حج میں موجود ہیں، یقین جانو خدا شاہد ہے، جب مجھے گلا میں کرتا نہیں کرتا میرا محمود ہے، لیکن منہ پہ گل آ گئی بتا کہ حرم پاک کے اندر مکہ کرتا مدینہ منورہ بنا عرفات مزدلفہ عمرہ مقدس مقامات ایک نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، ہزاراں دی تعداد ایسے اولیاء کرام، ایسے بزرگان دین، ایسے مقبولان بارگاہ الہی موجود ہوتے ہیں کہ جنہوں نے وجود لے کے اللہ کے عرش تک نور کا مینار بنایا، اور جس طرف وہ گزرتے جاتے ہیں نور ہی نور پھیلتا جاتا ہے، اتنے نیک اور اتنے صالح اور اتنے نورانی اور اتنے برکات والے بندے جس جگہ سے موجود ہو اور وہ دعا کرن، انہوں نے نال مل کے جڑے لوگ دعا کرن، انہوں نے آمین نال جنہوں نے آمین مل جائے، ہو سکتا ہے بخشش تو رہ جاؤ، ممکن ہے کدے نہیں ہو سکتا کہ بخشش رہ جائے، مغفرت رہ جائے۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے حج دے اجتماع لوگوں سارے کی مغفرت ہو جاتی، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اتنے اولیاء اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کثیر تعداد موجود ہوتے ہیں، انہوں کی صحبت اور مجلس حاضر ہونے کی وجہ سے بندہ بخشش اور مغفرت تو خالی نہیں رہتا، اللہ ضرور بخشش اور مغفرت نصیب کرے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا